اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ برادران اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ روز سے ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں شیعہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ معاذ اللہ شیعہ اپنی اذان میں کسی کو گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ مکتب تشیع میں مذہب جعفری میں گالیاں دینا حرام ہے، گناہ ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں گالیاں دینا نہیں بلکہ عزت کرنا سکھاتا ہے، احترام کرنا سکھاتا ہے۔ دیگر تمام مکاتب فکر کی شخصیات ہوں، مقدسات ہوں، ان کے نظریات ہوں، ان کے عقائد ہوں، ان کے افکار ہوں، ہم ان کی اہانت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس نظریے پر قائم ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ رہی بات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کی، تو اس بات میں ہم واضح ہیں، روشن ہیں، اور ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از پیغمبر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تمام مخلوق پر افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ اب کیا قرآن پر بھی پابندی لگوائیں گے؟ یہی عقیدہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، کیا ان کتب پر بھی پابندی لگوائیں گے؟ خلیفہ بنانے کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ کسی نبی کو یہ کام نہیں دیا، کسی رسول کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی، اولو العزم انبیاء کو نہیں دیا، حتیٰ کہ خاتم النبیین کو یہ کام نہیں دیا کہ خلیفہ آپ بنائیں۔ کہا یہ میرا کام ہے، نبی کا کام ہے اعلان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ خلیفہ ہو، امام ہو، نبی ہو، رسول ہو، خدا بناتا ہے، ووٹوں سے نہیں بنائے جاتے، چنے نہیں جاتے، خدا بناتا ہے۔ نبی بھی نہیں بناتا، نبی تو فقط اعلان کرتے ہیں۔ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور یہ دعوت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کی گئی۔ 40 لوگوں کو بلایا گیا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا، اور یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں یہ ہے، کنز العمال میں یہ ہے، اور طبری نے بھی اس کو لکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ جب سب دعوت کھا چکے تو حضور نے کہا فقالا ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر ویکون وصی وخلیفتی من بعدی، کہ کون ہے کہ جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے، اور جو کرے گا وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ کون ہے کہ جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے؟ اور چشم فلک نے دیکھا کہ کوئی نہ اٹھا سوائے علی بن ابی طالب۔ بار بار اٹھے، حضور نے سب کو موقع دیا، کوئی نہ اٹھا، اور بار بار علی کے اٹھنے کے بعد پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ یا علی انت اخی، آپ ہی میرے بھائی ہیں، وہ وصی، آپ ہی میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی من بعدی، آپ ہی میرے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہوں گے۔ یہ مستدرک للحاکم میں، کنز العمال میں، اور طبری نے اس کو لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضور نے یہ اعلان کیا کہ یا علی آپ ہی میرے بعد میرے خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے جس کو عبداللہ ابن عباس نے ہی روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی مثال میرے ساتھ ایسے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ہر مومن کے آپ ہی میرے بعد امیر ہیں اور میرے خلیفہ ہیں میرے بعد۔ اس کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، البانی نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ سعد ابن ابی وقاص نے ایک حدیث کو روایت کی ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضور نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے، وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ سعد ابن ابی وقاص نے اس کو لکھا ہے، بخاری میں یہ موجود ہے، 3706 نمبر حدیث ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو یقیناً علی بن ابی طالب ہوتے، لیکن حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ جو نسبت، جو منزلت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، اے علی آپ کو میرے ساتھ وہی ہے۔ اور ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر رخصت پر چلا جائے، ریٹائر ہو جائے یا دنیا سے چلا جائے،
آپ اس کی جگہ پر کسے بٹھاتے ہیں؟ اس کی مسند پر کسے بٹھاتے ہیں؟ جب ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی مسند پر، اس کی کرسی پر کسے بٹھاتے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر چلا جائے تو کسے بٹھاتے ہیں؟ ڈاکٹر جائے گا تو ڈاکٹر ہی بٹھائیں گے، جج جائے گا جج ہی بٹھائیں گے، استاد جائے گا استاد ہی بٹھائیں گے، اور ایسا استاد بٹھائیں گے جو وہ مضمون پڑھا سکے جو پہلے والا پڑھاتا رہا ہے۔ جتنا علم پہلے والے کا تھا بعد میں آنے والے کا کم از کم، اگر اتنا نہیں اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو، اس سے کم علم نہ رکھتا ہو، چونکہ اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس پر بٹھایا جائے وہ اس مسند کی اہلیت رکھتا ہو۔ چشم فلک نے دیکھا، مورخین نے اس بات کو لکھا، اور ہمارے بھائیوں کی اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے، ایسی حدیثوں سے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں حضور نے کیا کچھ ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابو، اگر علم کا شہر میں ہوں علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت والی بابو، میں اگر حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر علی علم اور حکمت کا گھر نہ ہوتے تو حضرت عمر کبھی یہ نہ کہتے کہ لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ گویا علمی میدان میں علی ابن ابی طالب نے مدد کی ہے اور ہلاکت سے بچایا ہے۔ تو جو جانتا ہے، قرآن یہ کہتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وطن عزیز پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پیار اور محبت سے رہیں، امن اور آشتی سے رہیں، ایک دوسرے کے عقائد کا، نظریات کا احترام کریں، جئیں اور جینے دیں، ہر ایک کو اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ جینے دیں۔ وطن پاکستان میں محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں۔ مسلمان پہلی ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، اس طرح کے بیانات دے کر مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہ کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ محبتیں پیدا کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔